دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ اس سلسلے میں ہم آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، آپ کی بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علم و رضوان کے فرامین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری تائی کی فالج کا اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے برائے کرم کوئی علاج بتا دیں۔ فالج کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد رحمان ہے، میں اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ میں اپنا کاروبار کرنے لگا ہوں، رکشہ بنایا، میں آپ خود چلاؤں یا ڈرائیور کو دوں، اور 7 سال ہو گئے، 8 سال میری شادی کو، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ جی، آپ اپنا نام عبد الرحمن لکھا اور بولا کریں تو علماء کرام کی طرف سے منع ہے یہ کہ صرف رحمان کہہ کر پکارا جائے۔ اسی طرح بعض نام وہ ہیں کہ جن کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے، تو اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ فرمائیے، تو آپ اپنا نام عبد الرحمن لکھا اور بولا کریں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام آصف ہے اور میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے رزق کا بہت زیادہ پرابلم ہے۔ میں 8 سال پہلے ڈینمارک میں بھی رہ کے آیا ہوں، وہاں بھی میرا سیٹ اپ نہیں ہوا۔ اب آگے 3 سال ہو گئے ہیں، پولٹری فارم کا کام شروع کیا، لیکن اس میں بھی مجھے مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ جی آصف بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے روزگار کے حوالے سے جو مشکلات ہیں آسان فرمائے۔ آپ کا استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ خالق نواز تو یہ عرض ہے، میری والدہ کو سر میں درد پڑتا ہے، اور میرا چھوٹا بیٹا ہے 2.5 سال کا، 3 سال کا، وہ بہت ضدی ہے۔ جی، والدہ کے درد سر کے لیے اور بیٹا آپ کا فرما بردار ہو جائے، ضد چھوڑ دے، اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ قلم کاغذ آپ ساتھ رکھیے۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد الیاس ہے، والدہ کا نام اشرف جان ہے، میں 3 سال سے بیمار ہوں، استخارہ کر دیں۔ جی ابھی استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ روبینہ ریاض اور عابدہ ریاض، ان کے رشتے میں رکاوٹ
رشتے میں رکاوٹ ہے، رشتے میں رکاوٹ دور ہو جائے، اس کا روحانی علاج آپ سنیے انشاءاللہ. ابھی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے. تھوڑے پیسے پھنس گئے ہیں اور کام میں کوئی برکت نہیں ہے. کام میں بے برکتی. ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کیے جا رہے ہیں. اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے. اور جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، آپ اپنے مسائل اور پریشانیوں کا روحانی علاج سماعت فرمائیے، لیکن قلم اور کاغذ یہ ساتھ رکھیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک ہے کہ قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کر قید کر لو. تو آپ کو جو روحانی علاج بتایا جائے اس کو آپ لکھ بھی لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے، تاکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات حافظے پر اکتفا کرتے ہوئے روحانی علاج وغیرہ سن لیتے ہیں، مگر پھر بعد میں ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کیا روحانی علاج بتایا گیا تھا، کتنے دن کے لیے بتایا گیا تھا، کس وقت کے لیے بتایا گیا تھا. تو قلم اور کاغذ ساتھ رکھیے. سب سے پہلے اسلامی بھائی فرما رہے ہیں فالج کا روحانی علاج مانگا ہے جنہوں نے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 229 پر آپ نے فالج اور لقوے سے نجات کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ سورہ زلزال لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر دھو کر پلائیے. انشاءاللہ عز و جل فالج کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ وہ جاتا رہے گا. سبحان اللہ. فالج کا روحانی علاج آپ نے سماعت فرمایا، اور فالج کا مرض یہ بھی فی زمانہ عام ہوتا جا رہا ہے. آئیے آپ کو فالج کے مرض سے محفوظ رہنے کا ایک ایسا علاج عرض کروں. سنت کی اس برکت سے، اس سنت پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل فالج کے مرض سے محفوظ رہیں گے. جدید سائنسی تحقیق کے مطابق مستقل طور پر امامہ شریف سجانے والا خوش نصیب مسلمان فالج اور خون کی وجہ سے جنم لینے والی بعض بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ امام شریف سجانے کی برکت سے دماغ کی طرف جانے والی خون کی بڑی بڑی نالیوں میں خون کا دباؤ صرف ضرورت کی حد تک رہتا ہے اور غیر ضروری خون دماغ تک نہیں پہنچ پاتا. لہذا دنیا کے وہ ممالک جنہیں ترقی یافتہ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، ان ممالک کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ وہاں پر فالج کے علاج کے لیے امامہ نما ماسک بنائے گئے ہیں، تو جنہیں وہ پہن کر ظاہر ہے یہ سنت کی ہم نیت کریں گے، سنت پر عمل کرنے کی انشاءاللہ عز و جل نیت کریں گے تو اس کی ہمیں برکت حاصل ہوں گی، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی. مزید ہمارے پاس کالز آئی ہیں جن میں سائیں بھائی نے فرمایا کہ ان کی والدہ کو درد سر ہے اور جو بیٹا ہے ان کا وہ ضدی ہے، تو ان کے لیے کیا روحانی علاج ہے؟ ان کے لیے والدہ کے درد سر رہتا ہے، اللہ عز و جل والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. بہت آسان عمل ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ میں آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے کہ 3 بار اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 3 بار یا مجیبو یہ پڑھ کر سر پر والدہ کے دم کر دیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے درد سر جاتا رہے گا. اور انہوں نے کہا کہ بچے ضد کرتے ہیں تو بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے پہلے 21 بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یا شہیدو 21 بار پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل جو بچے جو ضد کرتے ہیں، نافرمان ہیں، انشاءاللہ ضد اور نافرمان سے باز آ جائیں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ وہ والدین کو چاہیے ہر فرض نماز کے بعد اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کے بعد والدین کو چاہیے کہ یہ دعا رب کعبہ کی بارگاہ میں کر لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اولاد جو ہے یہ فرما بردار ہو جائے گی اور قرآن و سنت کی پابند بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ ہمارے ایک مزید اسلامی بھائی ہیں جو فرما رہے ہیں ان کی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں، تو اس کے لیے کیا روحانی علاج؟ اللہ عز و جل ان کی بہنوں کو نیک والے رشتے عطا فرمائے. آمین. جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو جائے گی
اور خاوند بھی نیک ملے گا انشاءاللہ۔ پھر ایک اسلام بھائی جو آخری کال تھی وہ فرما رہے تھے کام کے حوالے سے ان کو پریشانی ہے، تو اس کے لیے کیا روحانی علاج ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مایہ ناز رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ۔ اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا عمل تحریر فرمایا ہے، یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ تعالی روزگار کی پریشانی دور ہوگی، مدت 40 دن تک، یعنی 40 دن تک نماز فجر کے بعد یہ روز آنا 300 بار یا وہابو پڑھیں تو انشاءاللہ روزگار کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو آپ کو روحانی علاج بتائے گئے اس پر آپ عمل جاری رکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مدنی پھول یہ آپ قبول فرمائیے کہ اس میں حسن اعتقاد ہونا ضروری ہے، یعنی دل میں دغدغہ نہ ہو کہ دیکھیں اثر ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ ان روحانی علاج پر عمل بھی کیجئے، اور اگر بالفرض دن گزر جائیں، کتنے ہی دن گزر جائیں، ہفتہ، 10 دن، 20 دن، مہینہ دن گزر جائیں، تو بھی آپ صبر و تحمل کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے کہ اتنے دن ہمیں پڑھتے پڑھتے گزر گئے پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، پریشانی دور نہیں ہوئی۔ صبر و تحمل سے بھی کام لیجیے۔ اب جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے آپ اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بھائی یہ فرما رہے ہیں رکشہ لے کر خود چلائیں یا کسی کو دے دیں، اور دوسرا ان کے یہاں اولاد کا سلسلہ نہیں۔ جی ان کے استخارہ کیا عبد الرحمن بھائی کا، تو ان کے استخارے میں ڈرائیور کو دینے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ کسی کو دیں وہ چلائیں رکشہ کے حوالے سے۔ باقی دوسرا اولاد کے حوالے سے ہے کہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ اس میں ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ میں عبد الرحمن بھائی یہ تو استخارہ ہوا کہ رکشہ لینا بہتر ہے اور ڈرائیور کو دینا بھی بہتر ہے۔ اچھا جو رکشہ آپ لیں اس کا استخارہ بھی کروا لیجئے گا کہ رکشہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اور جس کو آپ رکشہ دینا چاہیں اس کا بھی استخارہ کروا لیجئے گا کہ وہ ڈرائیور آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اچھا یہ آصف بھائی فرما رہے ہیں ان کا رزق کا مسئلہ ہے اور ہر کام میں ان کو نقصان ہو رہا ہے، ان کا کیا اشارہ موصول ہوا؟ جی آصف بھائی کے استخارے کیا ہے، ان کے استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے، جی کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 25 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے، اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے یہ اپنے رزق کے حلال کے حوالے سے تعویذات بھی لے لیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکت ہوگی انشاءاللہ۔ مزید ایک اسلامی بھائی ہیں یہ الیاس بھائی ہیں، جی یہ فرما رہے ہیں 3 سال سے بیمار ہیں، ان کے ساتھ کیا اشارہ آیا؟ جی ان کے محمد الیاس بھائی کا استخارہ کیا، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پر ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بعض اسلامی بھائیوں نے اپنے میسیجز بھی ہمیں بھیجیں، آئیے ان میسیجز کے بھی ہم جوابات سن لیتے ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائی فرما رہے FFC میں ٹیسٹ ہے، تو اس FFC میں کامیابی حاصل ہو جائے، مل جائے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ مقصد انہوں نے انٹرویو میں کامیابی کے لیے کہا ہے کہ میں انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، کسی بھی نماز کے بعد یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار یا سمیعو پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اسلامی بھائی فرما رہے ہیں کہ حسن رضا ہیں ملتان سے، فرسٹ پوزیشن آ جائے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ جتنی دیکھیں محنت کریں گے تو اتنے اچھے نمبر حاصل ہوں گے۔ مزید یہ کہ روزانہ ہو سکے تو روزانہ یہ عمل کریں، نہیں تو جمعہ کے روز تو لازمی یہ عمل کریں کہ عصر تا مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ آنکھیں بند کر کے عصر تا مغرب پڑھتے رہیں۔ جب غروب آفتاب کا وقت قریب ہو جائے تو اس وقت اپنے
کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اچھا ایک اسلام بھائی فرما رہے اللہ بھلا کرے، میرا آپ سے سوال ہے کہ میں جو کچھ بھی پڑھتا ہوں اور یاد کرتا ہوں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اس کے لیے یہ کہ یہ نماز پنجگانہ کی عادت بنائیں اور نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش فرمائیں، اور جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھیر لیں تو اس کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 11 بار یا قویو یہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور جو یاد کریں گے وہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام احسان اللہ ہے، تو میں کاروبار کے سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی کوئی اپنا کاروبار بناتا ہوں تو میرا کاروبار نہیں چلتا، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں کاروبار اپنا ہو۔ ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں احسان اللہ بھائی، کاروبار چل جائے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ وید اقبال اور رشیدن بی بی، گاڑی ہے ہماری، اس پہ نا خون کے چھٹے جمعرات کو بدھ کو خون کے چھٹے نا شیشے کے اوپر آتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ سر میرے سینے میں درد ہے، 2 مہینے ہو رہے ہیں، دوائی کھا رہا ہوں لیکن آرام نہیں ہو رہا ہے۔ جی سینے میں درد کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں اسلامی بھائی، مزید کال چلائیے۔ یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں ایک تو سب بیمار رہتے ہیں اور ہمیں کام نہیں لگتا، اور جو کام کریں اس میں نقصان آتے ہیں۔ میرا نام محمد سرفراز اور والدہ کا نام زکیہ بی بی۔ گھر میں بیماری، غربت، ناداری وغیرہ، اس سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے انشاءاللہ عز و جل، اس کا بھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میں علی رضا اتاری بات کر رہا ہوں۔ میں نا تھوڑے سے پرابلم میں پھنسا ہوں، باہر کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا، وہ 5-6 ماہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ میرا جلد سے جلد کام ہو جائے۔ ابھی عرض کرتے ہیں علی رضا بھائی، جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن عیسائی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے، آپ اپنے مسائل پریشانیوں کے حل کے روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے احسان اللہ بھائی نے فرمایا کاروبار ان کا نہیں چلتا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا، رزق حلال میں خوب برکت ہوگی، اور اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا۔ ٹھیک، سینے میں درد کا روحانی علاج، اس کے لیے یا کبیرو، جی یا کبیرو 9 بار پڑھ کر یہ اپنے سینے پر دم کریں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل مرض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا اسلامی بھائی فرما رہے ہیں گھر میں بیمار ہیں اور رزق کی بھی تنگی ہے، غربت، ناداری یہ دور ہو جائے، ایسا کوئی روحانی ان کو بتا دیجیے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک، یعنی 7 دن اس میں ناغا نہیں ہونا چاہیے، 7 روز تک ہر نماز کے بعد، اور نماز کی پابندی کریں کہ یہی سب سے بڑا روزی میں برکت کا، بیماریوں سے شفا کا وظیفہ ہے، تو 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگدستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ علی رضا بھائی فرما رہے ہیں کہ بیرون ملک جانے کے لیے ان کی کوششیں جاری و ساری ہیں لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو رہی، تو ایسا کوئی روحانی علاج؟ اگر ان کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو یہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور یا مؤخرو، یا مؤخرو 100 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل کام میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جاوید اقبال نے نام بتایا تھا، تو ان کی گاڑی جو ہے اس پر خون کے چھینٹے آتے ہیں، تو کیا اس کا اور مخصوص دن ہے اس کے خون کے چھینٹے آنے کے، استخارے میں کیا اشارہ موصول ہوا؟ جی استخارہ ان کا کیا گیا، استخارے میں تو ایسا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، جی تو پھر بھی ان کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، جی اس کے صفحہ نمبر 27 پر امیر علیہ سنت نے اثرات کے معاملات کے حوالے سے چند وظائف تحریر فرمائے ہیں کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ 41 بار لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوڈنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے وغیرہ میں سی کر
لٹکا دے. یہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنی گاڑی میں لٹکا دے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے جو یہ معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے. گاڑی کے شیشے پہ گرتے ہیں. ممکن ہے کہ عموماً جو یہ وہ پرندے مثال کو چیل ہوتے ہیں، کوے ہوتے ہیں، یہ عموماً یعنی کہ پنجوں میں گوشت کے لوتھڑے دبا کر جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے خون ٹپک جاتے ہوں، یا کوئی اور مطلب کہ وجہ سے خون کے چھینٹے آپ کی گاڑی کے جو ونڈ اسکرین ہے اس پہ پڑ جاتے ہوں، تو اس میں پریشان نہ ہوئیے، تشویش نہ فرمائیے. اچھا، اس استخارے میں بھی کوئی ایسے عملیات جادو کے معاملات نہیں آئے؟ جی صحیح. اچھا، یہ ہمارے سائیں بھائی ایک شوکت علی بھائی، انہوں نے مسئلہ بتایا تھا کہ ان کا 3 سال قبل ایکسیڈنٹ ہوا، کئی آپریشن بھی کروا چکے، اس کے باوجود ابھی تک جو ہے تو ان کو شفا یابی حاصل نہیں ہوئی. تو اس کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی، شوکت بھائی کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں ان کے ساتھ وقتی آزمائش بیماری کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش اثرات وغیرہ نہیں ہے ان کے ساتھ. جی، شوکت بھائی کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو کی کثرت کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل جلد شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شوکت بھائی، آپ کو جو روحانی علاج بتایا گیا اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، اور آپ کے شہر میں جہاں دعوت اسلامی کے تحت تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہو وہاں پر رابطہ کیجئے. اچھا، بعض سائیں بہنوں کے میسیجز ہیں، میسیج تو کئی ہیں، ان میں سے ہم چند ہی لے سکیں گے. یہ کہ سائیں بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ میری بھانجی کو نمونیا ہو گیا ہے، اس کا پلیز کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. یہ بخار نمونیا جو ہے یہ بخار میں سے ہے. جی جی جی. تو بخار اتارنے کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، تو اس پہ عمل کیجئے. بخار والا بکثرت بسم اللہ الکبیر یہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں مدین چینل کے ناظرین آپ کی مزید فون کالز کی طرف. سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی طارق بات کر رہا ہوں لاہور سے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ میرے پاس جو ہے نا پیسوں کا وہ جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، جتنے مرضی ہوں وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جاتے کدھر ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہی رہتا ہے. جی طارق بھائی، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کال چلائیے. مجھے روزگار کے لیے جو ہے نا بڑی مشکل آ رہی ہے، بندش ہو رہی ہے، 2 مرتبہ کاروبار میں بھی جو ہے نقصان ہو گیا ہے. جی ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد رمضان ہے اور میری والدہ کا نام رشیدہ بی بی. میں نے نا اپنا کام شروع کرنا ہے، گھر میں دکان بنائی ہے، تو اس کے بارے میں استخارہ کرانا تھا. اور چند دن پہلے نا مجھے مسئلہ ہو گیا تھا ہارٹ کا. اس بارے میں درخواست ہے روحانی علاج بتا دیں. اور کاروبار کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کاروبار گھر میں کرنا اور اس میں کوئی رکاوٹ وغیرہ تو نہیں آئے گی. اچھا، ہارٹ کا مسئلہ ہوا اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو کام کریں گے اس میں رکاوٹ تو نہیں آئے گی. دیکھیں ہر کام میں رکاوٹوں اور مشکلات کچھ نہ کچھ آتی ہی رہتی ہیں نا. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کام شروع کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس حوالے سے اور آپ کے ہارٹ پرابلم کے حوالے سے استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. ہند کے شہر جمشید پور سے بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمین لینا ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے. نام ہے محمد برہان اتاری، والدہ کا نام ہے سکندری بیگم. جی برہان بھائی دیکھ لیتے ہیں زمین لینا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام خیرات محمد ہے، میری والدہ کا محترمہ کا نام غلام فاطمہ ہے، اور میں نے استخارہ کروانا ہے. میں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں نیا، کیا میرے لیے بہتر رہے گا یا نہیں؟ جی نیا کاروبار شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام حسنین ہے. ربینہ، میں ٹینشن ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کام کرنے دل نہیں کرتا. ٹینشن، درد سر، کام میں دل نہ لگنا، ان کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، زبان درود پاک پڑھتے رہیے. اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے آپ کو روحانی علاج عرض کریں. اسلامی بھائی فرما رہے ہیں روزگار کے حوالے سے مشکلات ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ کوئی بندش وغیرہ ان پر، تو اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ اللہ عز و جل ان کی روزگار کی پریشانیاں دور فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے چڑیا اور اندھا سانپ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے. اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. تو
تو انشاءاللہ آپ اس پر عمل فرمائیں تو جو بھی آپ کی روزگار کی پریشانیاں ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا حسنین بھائی یہ فرما رہے ہیں ٹینشن ہے، درد سر ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان روحانی علاج ہے کہ یہ 115 بار یا مؤمنوں 115 بار یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے صحت حاصل انشاءاللہ۔ یہ طارق بھائی فرما رہے ہیں ان کی جو کماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتا ہے۔ جی طارق بھائی کے استخارے کیا ہے، ان کے استخارے میں نظر بد کا معاملہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 25 پر ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی یا باسطو یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ چلیں انٹرنیشنل پرابلم کا ایک حل ہمارے مبلغ نے پیش فرما دیا۔ اچھا رمضان بھائی فرما رہے ہیں کہ کوئی کام اپنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں جی، اور ان کا ہارٹ کا پرابلم ہی ہے، تو کیا ان کا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی محمد رمضان بھائی کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں کام کرنا تو بہتر ہے، اب جو انہوں نے کام شروع کرنا ہے اس حوالے سے یہ اپنے استخارہ کروا لیں۔ ٹھیک ہے، تو دل کے مسئلے کے لیے ایک روحانی علاج پیش ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر اپنے سینے پر یہ دل پہ دم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل دل کے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ برہان بھائی فرما رہے ہیں یہ جمشید پور میں زمین لینا چاہ رہے ہیں، کیا اشارہ ملا؟ جی ان کا زمین لینا بھی ان کے حق میں بہتر آ رہا ہے۔ اچھا یہ سائیں بھائی ہیں نام جنہوں نے اپنا خیرات محمد بتایا، جی خیرات، تو یہ فرما رہے ہیں نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے حق میں کیا آ رہا ہے نیا کاروبار شروع کرنا؟ نیا کاروبار شروع کرنا تو بہتر آ رہا ہے، اب جو انہوں نے نیا کاروبار کرنا ہے اس کا استخارہ کروا لے کہ یہ کام کرنا ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ یہ جن جن عیسائی بہنوں نے استخارے کروائے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اب چند ویڈیو سوالات بھی ہمارے ناظرین کے ہیں، آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال یہ ہے، مجھے بولنے کی شکایت ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ آپ کو بھی عرض کرتے ہیں مزید کال سے۔ میرا نام غلام علی ہے، میرا روحانی علاج اور استخارے میں میرا سوال ہے اغوا سے محفوظ رہنے کا کیا روحانی علاج ہے؟ اغوا سے افات کا روح ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور بھی ہو تو چلا دیجئے۔ میرا نام اقرار حسین ہے اور میری والدہ کا نام شناز بیبی ہے۔ میں نے کئی دفعہ نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے، 2012 سے کر رہا ہوں لیکن ابھی تک نوکری نہیں لگا۔ اچھا جی، ابھی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی بھولنے کی عادت جاتی رہے، اس کا روحانی علاج؟ اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے 786 بار جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی جی یہ پڑھ کر کسی بوتل میں پانی لے لیں، اس پر دم کر لیں اور وہ پانی آپ پیتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کند ذہن اگر ہوگا، بھولنے کی مرض ہوگا، نسیان کا مرض ہوگا تو انشاءاللہ یہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اغوا سے افات رہے، اس کا روحانی علاج؟ اس کے لیے جب بھی دیکھیں نماز پنجگانہ کی عادت بنائیں جی، اور جب بھی وضو کریں جی جی تو وضو کرنے کے دوران یا قادرو یہ ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی یہ برکت ہے کہ اغوا سے محفوظ رہیں انشاءاللہ۔ کتنا آسان روحانی علاج آپ نے سماعت فرمایا۔ اچھا یہ قرار حسین بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ نوکری نہیں لگ پا رہی، کیا ایسی رکاوٹ آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ برسر روزگار نہیں ہو پا رہے؟ جن کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش وغیرہ تو معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت اور حلال روزی ملنے کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ان کو ملازمت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، مصیبت کے ماروں نے، بے قراروں نے ہمیں کال کیا، اللہ ان کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، آمین آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر کوئی ایسی ہوا
चला